السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، آج ہم قرآن مجید میں مذکور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء کی چند دعاؤں پر اختتام کریں گے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں میرے علم کے مطابق 5 یا 6 آیات ایسی ہیں جو آپ کی دعاؤں کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے ان میں سے 3 دعاؤں کا انتخاب کیا ہے جو میرے اور آپ کی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ہماری مدد بھی کریں گی اور ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑیں گی بھی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہماری اسی میں موجود ہے۔ سب سے پہلی دعا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر۔ آپ یہ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت اور وحی کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جہاں بنیادی حکم کی حیثیت رکھتا ہے، پڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا علم حاصل کرو۔ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بات میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم دیا تو وہ علم میں اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا کہ رب زدنی مالا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، رب زدنی جاہا، اللہ میرے منصب اور اقتدار اور عزت میں اضافہ فرما، رب زدنی سلطان، اے اللہ میرے اقتدار میں اضافہ کر دے، رب زدنی، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ نہ اللہ نے دنیا، نہ مال، نہ دولت، نہ منصب، نہ شہرت، کسی چیز کی بات نہیں کی، بلکہ اگر کہا حکم دیا تو کہا کہ علم میں اضافے کی دعا مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو کہ علم کا ہمارے لیے ایک منبع ہے، جو ہم تک دین کو پہنچانے والے ہیں۔ قرآن مجید انہوں نے ہم تک پہنچایا، قرآن مجید کی موافقت، شرح، بیان حدیث مبارکہ کی صورت میں وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا، گویا کہ مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسا کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ میرے قابل احترام سامعین، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص اپنے ڈومین کے اعتبار سے، اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے علم حاصل کرے۔ مثال کے طور پر میں اگر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی بات کرنا چاہوں تو میری ایک ماں کو اس اعتبار سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے۔ ایک بیوی کو وہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی بیوی، مثالی بیوی کیسے بن سکتی ہے۔ بہن اور بیٹی کو بھی اسی طرح۔ ایک حکمران ہے تو حکمران کو بھی وہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اچھا حکمران کیسے بن سکتا ہے۔ تو زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق ہے آپ کا، آپ کی جو بھی معاشرتی ذمہ داری ہے، آپ اپنی اس ذمہ داری کی مناسبت سے علم حاصل ضرور کریں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے لازم ہیں۔ ٹھیلا فروش، سبزی فروش، موچی ہو، نائی ہو، یا بس کنڈکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، حکمران ہو، استاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ توحید اور رسالت اور آخرت کا علم سب کے لیے لازمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود نہیں ہے کسی کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم سے یوں سمجھے کہ ایک مولوی صاحب
سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک عورت روتی پیٹتی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا 10-12 سال کا تھا، وہ تو فوت ہو گیا. تو عبد القادر جیلانی ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ ملک الموت کو اس کے قبضے سے ساری روحیں لیتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. ایسی واہیات اور خرافاتی اور کفریات اور شرکیات کی باتوں پر سامنے سننے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بے شمار ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں، غلط عقائد مشہور موجود ہیں، اور موت فوت کے حوالے سے بھی موجود ہیں. انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور ایک اندر جو ہے نا اسپیکر اندر قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور باہر سے وہ مولوی صاحب اس کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تم پر 2 فرشتے آئیں گے، تم سے یہ پوچھیں گے، تم نے یہ جواب دینا ہے. اس طرح کی کفریات اور شرکیات ہمارے پاس موجود ہیں. تو میرے قابل احترام سامعین، اس دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو جو حکم دیا گیا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے کہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اور آپ کے توسط سے یہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ علم حاصل کریں. اچھا جی، علم حاصل کرنے کے حوالے سے ثقہ علماء کو منتخب کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کون سا ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر شارٹ کورس، آپ اگر جاب کرتے ہیں انجینئر ڈاکٹر، آپ فل ٹائم نہیں کسی ادارے میں ایڈمیشن لے سکتے، تو ایوننگ آورز میں بہت سارے ادارے ہیں، آپ کسی بھی نیئرسٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیجئے اور ہفتے میں 3 دن 4 دن جائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کا علاج ہو سکے. یقین کریں قیامت کے دن جہاں آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پر یہ ایکسکیوز کام نہیں آئے گا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے موبائل لینا تھا، گاڑی لینی تھی، گھر لینا تھا، دنیا کے ہر کام میں تم نے تمام تر وسائل اختیار کیے، تمام کانٹیکٹس استعمال کیے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے میں تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو یقین کریں کہ یہ ہمارا بہانہ ہمارے منہ پر دے مارا جائے گا. تو میرے قابل احترام سامعین، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقائد، بنیادی نظریاتی عقائد دیں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں. بلکہ اب جس طرح کے فتنے اب ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس اور اہل بیت کی عزت اور ناموس، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس بنیادی باتیں ہمیں اپنی اولاد کو، بلکہ ہمیں خود بھی آنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، یہ ہمیں اس طرف لاتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو پہلی وحی سے ملتی ہے. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. ٹھیک ہے، تو ہمارے تو دین کا آغاز ہی طلب علم سے ہو رہا ہے. تو اس کیفیت میں آپ لوگ اس دعا کو مسلسل اپنے روٹین میں رکھیے، نمازوں کے بعد، چلتے پھرتے، اور کوشش کیجئے کہ علم کو حاصل کیا جا سکے تاکہ وہ علم نافع بن جائے، اور علم نافع ہی مجھے اور آپ کو عمل صالح کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ العزیز. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.